کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا، پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھ میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور دوسری چیزیں سنتی ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مریض کی عیادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جھڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے دل نرمی، نزاکت اور اللہ پر توکل میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ درود پاک میں ناگا گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں۔ جو حسد انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو بالکل تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غم۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزتیں اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔
جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔